الظاهرين الناصرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن لكل معموم إماما يقتدي به ويستزي بنور علمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدا مجھے منان آپ سب کی آج تک کی یہ عظیم عبادت، کربلا کے شہیدوں کو یاد کرنے کی عبادت، کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ زندہ رکھنے کی عبادت، مولا حسین علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی قربانی، ایثار و فداکاری کی یاد زندہ رکھنے اور اس قربانی کا پیغام عام کرنے کی یہ عظیم عبادت خداوند جلیل آپ سب کو اس کا عظیم اجر عطا فرمائیں، اور جن مرحومین کے تربیت کے صدقے آپ سب کو، ہم سب کو اس عظیم عبادت کرنے کا جذبہ اور تربیت ملی ہے، خدا ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ جس ماں نے ہم سب کو ولادت کے موقع پر اپنا دودھ پلانے سے پہلے منہ میں زبان پر خاک کربلا، تربت کربلا رکھ کر ہمیشہ کے لیے ہم سب کی زندگیوں کو کربلا کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا ہے، ایک رابطہ قائم کیا ہے، ایک کنیکشن قائم کیا ہے، اگر ایسی مائیں قبر میں سو رہی ہو، خدا ان تمام ماؤں کو مادر حسین فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جس باپ نے ان ایام اعظم میں ہاتھ پکڑ کر، انگلی تھام کر فرش عزا پر مجلس حسینی میں آنے کے آداب اور ادوار سکھائے، اگر وہ باپ بھی قبر میں سو رہا ہو، خدا ایسے تمام والدین کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائیں، مولا حسین علیہ السلام کے جوار میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائیں۔ زندگی بھر اس فرش عزا پر بیٹھ کر جن علماء کا، جن واعظین کا، جن خطبہ کا، جن ذاکرین کا بیان سنا، اور اس بیان کے نتیجے میں ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہوا، دین اور دین کا پیغام سمجھنے میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر یہ دین کے خدمت گزار بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ فرش عزا پر بیٹھ کر جن مرثیہ خانوں کا مرثیہ سنا، جن سوز و سلام پڑھنے والوں کا سوز و سلام سنا، جن نوحہ خانوں کا نوحہ سنا، اگر یہ فرش عزا کے خدمت گزار بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ زندگی بھر ان مجالس میں شرکت کر کے مومنین اور مومنات کے ہاتھ پسینے کی کمائی کا پاک و پاکیزہ تبرک نظر نیاز کھایا، اگر وہ خدمت گزاران عزاداری بھی اس دنیا سے چلے گئے ہو، خدا ان سب کو بھی بیوی فاطمہ الزہرا اور اولاد فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی اس سال مولا حسین کی یاد میں جو کچھ بھی کنٹریبیوشن تھا، انہیں وہ کنٹریبیوشن ادا کیا، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ خاص کر نجف سے کربلا تک یہ عظیم اور عالمی مشی اور جو واقع ہوتی ہے، اس میں عراق کے جو مومنین خدمت انجام دیتے ہیں، جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے، وہ بے لوث خدمت، وہ مخلصانہ خدمت، وہ ایثار و فداکاری، خدا عراق کے مومنین و مومنات کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ یہاں اور دنیا بھر میں مشرق مغرب جنوب شمال میں جن لوگوں نے بھی مولا حسین کی یاد میں مجالس کا انعقاد کیا ہے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ حسینیت کا پرچم بلند رکھنے کے لیے کربلا سے لے کر آج تک جن لوگوں نے بھی خون کا نذرانہ پیش کیا، ہماری طرح نہیں بلکہ بیابانوں میں خون کا نذرانہ پیش کیا،
داعش جیسے درندوں کا مقابلہ کرتے کرتے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جوانیاں لٹائی، اپنے بچوں کو کربلا والوں کی طرح یتیم کیا، ان کے ماں باپ کے دلوں میں حسرت رہی، ان کی جو آرزوئیں تھیں، جو تمنائیں تھیں، وہ ٹینکوں کے نیچے پامال ہو گئی، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے حرم کو پامال نہیں ہونے دیا۔ وہ داعشی درندوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے، لیکن اہل بیت کے مقدس مقامات کو اسیر نہیں ہونے دیا۔ ایسے شہیدوں کا عظیم حق ہماری گردنوں پر ہے۔ خدا ایسے تمام رائے حسینیت کا پرچم بلند رکھنے والے شہیدوں کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں، اور ان تمام شہیدوں کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچوں کو نصیب فرمائیں۔ اپنے مرحومین اور بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے سب مل کر سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں بلند آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت جوان جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ باقی ہے، وہ سایہ ان کے سروں پر، آپ سب کے سروں پر تاج باقی رہنے کے لیے، ہمارے گھروں میں جو بیوی بچے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، جو بہن بھائی ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، آس پڑوس میں جو مومنین و مومنات رہتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے، پوری دنیا میں جو خلوص کے ساتھ مانگر اہل بیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا اور امام زمانہ کے جانشین حضرت آیت اللہ عظمہ سیستانی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی، اہل بیت کے حرم بچانے میں عظیم رول نبھانے والے سید حسن رسول اللہ صاحب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے بلند آواز میں ایک سے اور پڑھ دیجیے۔ جیسا کہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوا کہ حقیر طالب علم کا موضوع گفتگو شیعہ اہل بیت کی نظر میں، شیعہ اہل بیت کی نظر میں، کسی شاعر کی نظر میں نہیں، اور نہ کسی خطیب کی نظر میں، اور نہ کسی خطیب کی نظر میں، اور نہ کسی ذاکر کی نظر میں۔ جو شاعر یا خطیب کرے یا مجھ جیسا حقیر طالب علم، ہم عام طور پر مبالغہ پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم عام طور پر جب شاعر، معاف کیجیے گا یہاں میرے عزیز دوست بھی جو شاعر بھی ہیں، ہم اکثر ایسا بیان سننا پسند کرتے ہیں جس بیان کے ذریعے ہمارے شاموں سے ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ہے نا؟ ہم ایسے خطیب کو سننا پسند کرتے ہیں جو خطیب ہمیں ذمہ دار بنانے کے بجائے ہمیں ذمہ داری کی وادی سے باہر نکالے، ہے نا؟ ہم ایسے لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں جو محنت کے بغیر دو چار نعرہ دینے کے عوض ہمارے لیے جنت واجب قرار دے، ہے نا؟ یہ ایسی ٹرینڈ چلی ہے، ایسا ماحول بنا ہے کہ فرش عزا میں تذکرہ کئی لوگوں کا ہو رہا ہے، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اگر دو لفظوں میں ان کا انٹروڈکشن اور ان کا تعارف دیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فرش عزا میں جن لوگوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، فرش عزا میں جو عظیم شخصیتیں، اس منبر کا جو ٹاپک ہے، جو عزاداری میں جو الٹیمیٹ گول ہے وہ ہے کہ کربلا کے شہداء کا تذکرہ۔ کربلا کے شہداء کو آپ کیسے انٹروڈکشن دے سکتے دنیا والوں کو؟ ہم شہید مرزا مطہری کا جملہ کہہ سکتے ہیں کہ روئی زمین پر سب سے زیادہ ذمہ دار لوگ کربلا کے شہداء۔
اور یہ جملہ، یہ انٹروڈکشن میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ انٹروڈکشن خود مولا حسین علیہ السلام کا۔ مولا حسین نے اپنی شہیدوں کا انٹروڈکشن خود دیا۔ کیسے دیا؟ رات کے اندھیرے میں شب عاشورہ مولا حسین نے ایک خطبہ پڑھا، شاید آپ نے سنا ہوگا وہ شب عاشورہ کا خطبہ، سنا ہے؟ سنا ہے؟ سنا ہے یا نہیں؟ پھر یہ بھی ایک مظلومیت ہے، مولا حسین کی مجلس ہوتی ہے لیکن مولا حسین کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، 2.5 مہینے مولا کے نام پر مجلس ہو رہی ہے، کہاں جا رہا ہو مولا حسین کے مجلس میں؟ مولا حسین کی 2 باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ مولا حسین کا 28 رجب سے لے کر اس وقت تک جب مولا زیر خنجر تھے، اس وقت تک مولا لوگوں کو ڈارکنس سے نکالنے کے لیے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے، تاریکی سے نکالنے کے لیے کبھی خاموش نہیں رہے، کنٹینیوسلی مولا بول رہے تھے لوگوں کو ڈارکنس سے نکالنے کے لیے۔ ہمیں 2 باتیں بھی پتہ نہیں ہے، ایام ایسا ختم ہونے کے بعد ہمیں کتنی مولا حسین کی باتیں یاد ہے، اچھا کتنا سننے کو ملتا ہے۔ شب عاشور مولا حسین نے مختصر خطبہ دیا مگر جامع خطبہ دیا۔ اگر کسی کو توفیق ہو تو یوٹیوبر عقیل کی ایک چھوٹی سی چینل ہے، اس میں مولا حسین علیہ السلام کے خطبے پر 5 مجلسیں۔ مولا حسین نے اپنے شہیدوں کا انٹروڈکشن دیا۔ وہ انٹروڈکشن یہ تھا، مولا حسین کا جملہ، یہ کسی شاعر کا جملہ نہیں ہے اور نہ کسی خطیب کی لفاظی، نہ کسی خطیب کی لفاظی، اور ہم لفاظی کے لیے عادی ہو چکی ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں، ڈیٹیل وہ خطبہ ہے، اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوۃ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین۔ پھر ایک جملہ مولا فرماتے ہیں اپنے شہیدوں کے بارے میں کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی۔ پالنے والے تیرا یہ تشنہ لب حسین، تیری بارگاہ میں کوئی گلہ نہیں کر رہا، کوئی شکوہ نہیں کر رہا ہے کہ میرا چھوٹا لشکر ہے اور یہ چھوٹا لشکر بھوکا ہے اور یہ چھوٹا لشکر پیاسا ہے، اور اس چھوٹے لشکر کو جس خیموں میں میں نے رکھا ہے اس خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے، ہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پالنے والے کوئی گلہ نہیں ہے۔ پالنے والے اس زبان سے تیرے حمد و ثنا بجا لاؤں، یہ چھوٹا لشکر کتنا وفادار لشکر۔ انی لا اعلم، جملہ مولا کا یہ ہے، پالنے والے تیرا یہ تشنہ لب حسین گواہی دیتا ہے، میں نے آج تک ان جیسے وفادار نہیں دیکھے ہیں۔ انی لا اعلم، پالنے والے مجھے نہیں معلوم کہ روئی زمین پر اس طرح کے وفادار بھی پیدا ہوئے یا نہیں۔ مولا حسین کا جملہ، لیکن اتنے ذمہ داروں کی مجلس میں آنے کے بعد جو میسج آگے جاتا ہے وہ وفاداری اور ذمہ داری کا میسج نہیں جاتا۔ اگر وفاداری اور ذمہ داری کا میسج آگے جاتا تو روئی زمین پر سب سے بڑی وفادار جماعت کا نام شیعہ قوم ہوتا۔ روئی زمین پر سب سے زیادہ وفادار جماعت کا نام شیعہ قوم ہوتی، لیکن اب ورلڈ وائڈ دیکھیے، کیا ہم زندگی کے ہر فیلڈ میں ہماری وفاداری کی ایگزامپل دی جاتی ہے؟ اس مارکیٹ میں، بھوپال کے مارکیٹ میں اگر 1 لاکھ لوگ بزنس کرتے ہوں گے، ان 1 لاکھ بزنس کرنے والوں میں جو ٹاپ 10 ہوں گے وفاداری کے لحاظ سے، کوالٹی کا کام کرنے کے لحاظ سے، ان ٹاپ 10 میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ مال کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کا کام کرنے کے لحاظ سے، جن کے بارے میں یہ کہے یہ جو وعدہ کرتے ہیں مر جائیں گے لیکن وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ دی جاتی ماتمیوں کی ایگزامپل دی جاتی نہیں دی جاتی۔ اچھا چھوڑیے بزنس کی بات، چھوڑیے، ہم سب شادی شدہ ہیں، اکثر شادی شدہ ہے، جو شادی شدہ نہیں ہے خدا ان کی شادی اور ازدواج کے وسائل انشاءاللہ فراہم کرے۔ ہم سب شادی شدہ ہیں، ہم جس چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں، کیا اپنی شریک حیات کے ساتھ وفاداری نبھانے میں ہماری ایگزامپل دی جاتی ہے؟ یہ دیکھو جھونپڑے میں رہتے ہیں لیکن بڑے بڑے گھروں میں رہنے والی
وہ بہنی بیٹیاں ترستی ہے کاش ان کے یہاں بھی اسی طرح وفادار شوہر نصیب ہوگا. مثال دی جاتی نہیں دی جاتی. جبکہ کربلا کے شہیدوں کی سب سے ٹاپ کوالٹی جو کسی شاعر نے بیان نہیں کی، خود مولا حسین نے بیان کی، بہت ساری کوالٹی بیان کی، لیکن جو ٹاپ کوالٹی مولا نے اپنے شہیدوں کی بیان کی، انی لا اعلم اصحاب الاوفا ولا خیر من اصحابی. والے والا تیرا حسین گواہی دیتا ہے کہ یہ میرے ساتھی جتنے وفادار ہیں مجھے ان سے بہتر وفاداروں کا علم نہیں. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہم اہل بیت سے پوچھیں مولا آپ کے شیعہ کیسے ہونے چاہیے. ہم نے تو مولوی سے سنا مختلف بیانات سنے. کچھ لوگوں سے ایسا سنا کہ بس مجلس میں آ جاؤ، 2 قطرے آنسو بہت سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. ہمیں ایسا محسوس ہوگا 5 وقت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 وقت نماز چھوڑنے کے بعد فرش عذاب پر آپ 2 قطرے آنسو بہاؤ، 5 وقت نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے پیش کرتے ہیں. بقول شہید مرزا طریق احمد حسینی میں ایسا لگتا ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ حسین گناہگاروں کا کارخانہ کھولنے کے لیے آئے. حسین یہ لاسٹ اسی عشر اول میں میرا ایک جملہ تھا، شاید کچھ لوگوں نے سنا بھی ہو. حسین علیہ السلام فقط ابن یزید الرحیابی کو نہیں بنانے آئے تھے، وہ پورے لشکر عمر صاحب کو بنانا چاہتے تھے. آپ کہتے ہیں مولانا کیسی بات ہے، کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے لشکر عمر صاحب کو بنانا چاہتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں مولا حسین کے وہ ڈیٹیلڈ خطبہ جو مولا حسین روز عاشورہ جنگ کرنے سے پہلے لشکر عمر صاحب کے سامنے بالکل شفیق مہربان باپ کی طرح جاتے ہیں. ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما هو حق لکم علیہ. اے لشکر عمر صاحب کیوں مجھے قتل کرنے کی جلدی ہے؟ اسمعوا قولی، تھوڑا مہلت کر دو، میں تمہارے ساتھ 2 باتیں کروں. یہ عاجزی کی باتیں نہیں تھی. مولا عاجزی کے انداز میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. مولا کو اپنی فکر نہیں تھی بلکہ ان کو بچانے کی فکر تھی. مولا کو اپنی فکر نہیں تھی، مولا کو ان کی فکر تھی. ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں جلدی کس بات کی، میری باتوں تو سنو. ولا تعجلوا، جلدی مت کرو. حتی اعظکم، مولا کیوں مہلت مانگ رہے ہیں ان سے؟ مولا فرماتے ہیں حتی اعظکم بما هو حق لکم علیہ. اے لشکر عمر صاحب تمہارا ایک حق میری گردن پر ہے، وہ حق مجھے ادا کرنے دو. مولا کون سا حق؟ دشمنوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہاں، ان کی ہدایت کا حق میری گردن پر ہے. ہدایت کا حق میری گردن پر ہے. یعنی مولا ایک تو نہیں پورے لشکر عمر صاحب کو حر بنانا چاہتے تھے. حر بنانا چاہتے تھے یعنی پورے لشکر عمر صاحب کو ڈارکنیس سے نکالنا چاہتے تھے، روشنی کی طرف لانا چاہتے تھے، تاریکی سے نکالنا چاہتے تھے، لائٹ کی طرف لانا چاہتے تھے. مولا پورے لشکر عمر صاحب لہذا بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ خود اہل بیت سے شیعوں کا تعارف سنیں. خود اہل بیت سے ہم سنیں شیعہ کس کو کہتے ہیں. شیعہ کی ڈیفینیشن اہل بیت نے کیا کی؟ شیعہ کی ڈیفینیشن کنہوں نے؟ خود اہل بیت علیہ السلام نے کیا کی ہے. یہ موضوعات آپ کے بورنگ کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن یہی موضوعات آپ کی دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب بنیں گے. جو حقیقت ہے محبت کو بتاتے رہیے. کتنے حر ہیں جو یزیدوں میں ابھی شامل ہیں، ان کی غیرت کو سلیقے سے جگاتے رہیے. نعرہ صلوات. یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے. کچھ لوگ
مجلس سے نکلنے کے بعد کہتے ہیں آج مزہ نہیں آیا. آج مزہ نہیں آیا. جو لوگ مجلس میں مزہ لینے کے لیے آئیں گے تو یقین مانو ان کی دنیا اور آخرت لذت بخش زندگی نہیں بنے گی. اور مزیدار کون مزیدار؟ جس میں ایمان کا مزہ ہو، جس میں عمل کا مزہ ہو. ایسے لوگ کبھی بھی زندگی کا مزہ نہیں لے سکتے. کربلا کے شہداء تمام تر سختیوں میں اس 30,000 لشکر سے زیادہ مطمئن تھے. وہاں پریشانی تھی، یہاں پریشانی نہیں تھی. برہر حمدانی مولا حسین سے کہتے ہیں مولا ہم کس زبان سے تیرا شکریہ بجا لائے. آپ نے ہماری سانسوں کی قیمت بڑھائی، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت بڑھائی، ہمارے جوانیوں کی قیمت بڑھائی. مولا یہ زندگی آپ کے بغیر کسی سڑک میں کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہوتی. مولا آپ نے ہمیں راہ خدا میں شہید ہونے کے لائق بنایا. مولا آپ نے ہمیں اس لائق بنا کہ آپ کی نصرت کے نتیجے میں کل ہمیں آپ کے نانا کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ اطمینان کون سا اطمینان تھا؟ یہ اطمینان وہ اطمینان نہیں تھا جو ادھر والوں کا اطمینان تھا، ایک آرٹیفیشل اطمینان، جو اطمینان 40-45 گھنٹے سے زیادہ باقی نہیں رہا. ادھر والوں کا اطمینان 40-45 گھنٹے سے زیادہ باقی نہیں رہا. وہ اطمینان کیا تھا؟ حسین اور حسین والوں کو قتل کریں گے، ان کے سر کاٹیں گے، دربار میں لے کے جائیں گے. اور ہمیں کسی کو شہر رائے کی کیا تھی؟ امید تھی. کسی کو اپنی ستارس اور اپنی سیلری بڑھانے کی امید تھی، کسی کو اپنی پوزیشن بڑھانے کی امید تھی. لیکن کربلا والے یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے جدا کر چکے تھے. وہ اس بات پر مطمئن تھے سختیاں ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پریشانیاں ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، بچے اللہ تش کر رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، وطن چھوڑنا پڑا کوئی پرواہ نہیں ہے، مکان چھوڑنا پڑا کوئی پرواہ نہیں ہے، بات چھوڑنی پڑی کوئی پرواہ نہیں ہے، دوستوں کو چھوڑنا پڑا کوئی پرواہ نہیں، بزنس چھوڑنا پڑا کوئی پرواہ نہیں. لیکن ہمارا امام ہم سے راضی ہے. امام کی خوشی کے لیے اگر یہ سارا ہم سے چھوٹ جائے ہم سے کچھ نہیں چھوٹا ہے. ہاں شہید مطلب کہتے ہیں وہ اتنے مطمئن تھے ان کو جنت کی بھی فکر نہیں تھی. اس لیے مولا حسین کے سامنے جب وہ شہید شہادت کے بعد تیر کھانے کے بعد گرتے تھے وہ یہ سوال نہیں کرتے تھے مولا جنت میں ہمارا مقام دکھائیے، یہ سوال نہیں کرتے تھے. روز عاشورہ جب 2 شہید زمینی کربلا پر گرے اور وہ بھی کب گرے جب مولا نے نماز کربلا کی تاریخی نماز، جیسی نماز آسمان نے اپنے نیچے نہیں دیکھی تھی، جیسی نماز زمین نے اپنے پر نہیں دیکھی تھی، مولا نے 2 شہیدوں کو ڈیوٹی لگائی. کون سی ڈیوٹی؟ کہ تم 2 شہید، تم 2 لوگ، تم میرے ساتھی اس تاریخی نماز کی حفاظت کرو. وہ تاریخی نماز کی حفاظت کرو. وہ 2 شہید کون تھے؟ سعید ابن عبداللہ، عمر ابن قرظہ انصاری. ان 2 شہیدوں کی ڈیوٹی مولا نے لگائی تھی کہ تم اس نماز کے پاسبان بنو. البتہ وہ ہماری طرح بولے والے نہیں تھے، وہ با ایمان تھے. اگر ہماری طرح بولے والے ہوتے کہتے مولا ہم نے کیا خطا کی، ہم بھی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں نا. ہم امام سے بھی اپنی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں. کربلا والے امام کی مرضی کے مطابق امام کی سامنے ذمہ داریاں نبھاتے تھے. ہم چاہتے ہیں امام ذمہ داری معین کرے لیکن میری مرضی کے مطابق. کربلا والے ذمہ داری نبھانا چاہتے تھے لیکن اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ امام کی مرضی کے مطابق. تو یہ جب دونوں شہید گرے تو ان دونوں نے ایک سوال کیا. وہ سوال یہ نہیں تھا مولا اب میں اپنے پیچھے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہوں،
ان کا کیئر کیجیے گا۔ مولا میں اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، ان کا کیئر کیجیے گا۔ مولا تیر کھانے کے بعد میں اس دنیا کی طرف جا رہا ہوں، مولا ذرا مجھے اپنا مقام بتا دیجیے گا۔ بلکہ یہ نہیں تھا سوال، کیا تھا؟ مجھے بیان نہیں کرنا آئے گا لیکن آپ کو سننا آئے گا۔ سوال یہ تھا، اوحیت یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا، ہم آپ کے غلام، آپ ہمارے آقا، ہمیں یہ بتائیے اتنی تیر کھانے کے بعد ہمیں تیروں کا درد اتنا نہیں ستاتا ہے جتنا وفاداری کا درد ستا رہا ہے۔ یہ بتائیے ہم وفا کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ارے اتنے تیر کھانے کے بعد صحیح تم جنت کے بارے میں کیوں نہیں سوال کرتے ہو؟ ممکن ہے ان شہیدوں کی روح آواز دے، جنت حسین کی مرضی کا دوسرا نام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس طرح کے شہید جن کی بہت کوالٹی ہے کہ وہ وفادار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ یہ فرش عذاب کس لیے بچھایا گیا ہے؟ علیہ اللہ شہید مرزا کا تو متحرکہ جملہ اس لیے نہیں بچھایا گیا ہے علیہ اللہ کہ گناہگاروں کا ایک کارخانہ بنایا جائے، بلکہ یہ وہ بنانے کا کارخانہ ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم خود اہل بیت سے سنیں کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کی نگاہوں میں شیعہ کس کو کہتے ہیں، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کی فیملی لائف کیا اس کی ہے۔ مولا آپ ہی بتائیے شیعہ کی پرسنل لائف کیسی ہونی چاہیے، مولا آپ ہی بتائیے شیعہ کی فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے، مولا آپ ہی بتائیے شیعہ کی سوشل لائف، معاشرتی لائف، سماجی لائف کیسی ہونی چاہیے، مولا آپ ہی بتائیے شیعہ کی عبادت کی لائف کیسی ہونی چاہیے، مولا آپ ہی بتائیے ایک شیعہ کا خالق کے ساتھ کیسا کنیکشن ہونا چاہیے، اور روئی زمین پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ اس شیعہ کا کنیکشن کیسا ہونا چاہیے۔ مولا آپ ہی بتائیے ایک شیعہ کا اپنی سوسائٹی کے ساتھ کیسا معاشرہ ہونا چاہیے، کیسا رابطہ ہونا چاہیے، کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ مولا آپ ہی بتائیے ایک شیعہ کا اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ مولا آپ ہی بتائیے ایک شیعہ جوان کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ مولا آپ ہی بتائیے ایک شیعہ کا اپنے غیر شیعہ اور اس کے مذہب کو جو مانتے نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، سارا اہل بیت نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ سب کچھ اہل بیت نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ہمارا شیعہ زندگی کے مختلف فیلڈز میں، زندگی کے مختلف میدانز میں، زندگی کے مختلف کارنر میں ہمارا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے، ڈیٹیل میں اہل بیت علیہ السلام نے بتایا۔ ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ میں اور آپ علماء سے اس طرح کے سوال نہیں کرتے، ہم تو آپ اتنے بولے بارے ہو گئے، اگر منبر پر کوئی خطیب وائز ذاکر کربلا کی سپرٹ کے خلاف بھی زبان درازی کرے، کربلا کی سپرٹ، اہل بیت کی تعلیمات کی روح کے خلاف بھی اگر کوئی مجھ جیسا طالب علم یا کوئی خطیب یا کوئی عالم یا کوئی شاعر کربلا کی اور اہل بیت کی تعلیمات کی روح کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرے، ہم مجلس میں ہینڈ اپ کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ مولانا یہ جو آپ کا سینٹنس ہے، یہ جو آپ کا جملہ ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کی روح کے خلاف ہے، ہینڈ اپ بھی نہیں کرتے ہیں۔ حتی مجلس کے بعد اس مولانا کے پاس ادب کے ساتھ اس کے پاس جانے کی جرات بھی نہیں کرتے۔ مولانا یہ جو فلان سینٹنس آپ نے کہا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ اہل بیت کی اس سیرت کے
خلاف ہے یا اہل بیت علیہ السلام کی اس حدیث کے خلاف ہے؟ ہم زبان سے مجلسوں میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں، ہم سب کی زندگی میں ابھی حیدری شجاعت نہیں آئی، ایک رسم نبھاتے ہیں۔ مثلا میں ایک اسٹوڈنٹ آپ کی خدمت میں ہوں، اس امامے سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ امامہ خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، خوف مٹانے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس منبر پر بیٹھنے والا طالب علم، اس کے کردار میں معصومین علیہ السلام کے کردار اور معصومین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی کردار کی ہلکی سی جھلک آنی چاہیے۔ پہلے امام جب منبر پر بیٹھتے تھے تو وہ کیا لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ وَلَا تُقَلِّمُونِي بِمَا تُتَقَلَّمُ عِنْدَ أَهْلِ الْجَوَابِرِ۔ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا جملہ، لوگوں جس طرح بادشاہوں کے سامنے بولنے میں زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے، میرے سامنے بات کرنے میں زبان میں لکنت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ شیر خدا اپنی قوم کو ہی نہیں، پوری انسانیت کو شیر بنانے آئے تھے۔ شیر خدا بزدلوں کی نہیں، بہادروں کی تربیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا اس علی کی بزم میں، علی کی محفل میں، علی کی مجلس میں ہر انسان کو سوال کرنے کی اجازت تھی، اور سوال کرنے کے لیے علی علیہ السلام لوگوں کو آمادہ کرتے تھے۔ لوگوں میرے سامنے تمہاری زبانوں میں لکنت نہیں پیدا ہونی چاہیے، میں تو تمہاری زبانوں کی لکنت ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہاری زبانوں کی کیا لکنت ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں بار بار کہتا ہوں، اس بنی آدم کو بولنے کی اتنی فریڈم کہیں نہیں ملی۔ آج کے زمانے میں فریڈم کا کتنا چرچا ہے، اور جو اس فریڈم کا سب سے زیادہ چرچا کرتے ہیں وہی انسان کی فریڈم، بولنے کی فریڈم پر کیا پابندی لگاتے ہیں، اس کا گلا گھونٹتے ہیں۔ بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو کہیں اتنی بولنے کی فریڈم نہیں ملی جتنا محمد و آل محمد کے دربار میں بنی آدم کو بولنے کی فریڈم تھی۔ اگر میں اس طرف جاؤں تو ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، نہیں جاؤں گا۔ بنی آدم کو بولنا محمد و آل محمد نے سکھایا، بنی آدم کو محمد و آل محمد نے بولنا سکھایا۔ تو ہم اتنی بھی ہمت نہیں کرتے مولانا کے پاس جائیں، اسے سوال کریں۔ مجلس میں ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت، قبر کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے۔ ہم یہ سوال بھی نہیں کرتے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے دربار میں جو انہوں نے نسل تربیت کی تھی، جو انہوں نے اسٹوڈنٹ تربیت کیے تھے، وہ برملا سوال کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح کا ایک سوال ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی طرح کا ایک سوال معلّہ ابن خنیس، معلّہ عین سے، معلّہ ابن خنیس نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، شیعہ معاشرے کی معاشرتی اور سوشل ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا، میری طرف سے اور آپ کی طرف سے، میری طرف سے اور آپ کی طرف سے سوال کیا۔ مولا یہ بتائیے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے؟ مولا وہ لوگ، ہم 10 لوگ ایک جگہ زندگی گزارتے ہیں، ہم 50 لوگ ایک جگہ زندگی گزارتے ہیں، ہم 50 لوگ ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، ہم 50 لوگ ایک جگہ ماتم کرتے ہیں، ہم 50 لوگ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم 50 لوگ ایک ہی جگہ بزنس کرتے ہیں، 50 لوگ ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں، ہم 50 لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں، ہم سب خدا پر یقین رکھتے ہیں، ہم سب نبی کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، ہم سب علی اور اولاد علی کی امامت و ولایت پر یقین رکھتے ہیں۔ مولا کیا یہ سب اعتقادات مشترک ہونے کی وجہ سے
ہم سب کے ایک دوسرے کی گردن پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ جس طرح غیر قوم کے یہاں کوئی ذمہ داری ایک دوسرے کی نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ سوال کیا مولا ابن خنیس نے، بھلا ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے؟ ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ پر کیا حق ہے؟ ایک علی کے ماننے والے کا دوسرے علی کے ماننے والے پر کیا حق ہے؟ کیا جو سب لوگ علی کو مانتے ہو ان کی گردنوں پر کوئی حق ہے؟ تو مولا نے جواب دیا، شیعہ معاشرے میں شیعہ سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں ان کی ایک دوسرے کے اوپر کیا ذمہ داریاں، اس کے بارے میں مولا ابن خنیس سوال کرتے ہیں۔ مولا نے معلّہ سے کہا، معلّہ، ہاں ایک شیعہ کے دوسرے شیعہ کے اوپر 7 واجب ذمہ داریاں۔ کتنی؟ 7 واجب۔ اہل بیت نے شیعوں کی زندگی کی اتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے، اہل بیت نے اپنے شیعوں کی زندگی کے ہر میدان کا اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، اگر پورا نہیں اس کا 10% ہم اس نقشے کے مطابق زندگی گزارے تو روئی زمین پر شیعہ معاشرہ خوبصورت ترین معاشرہ بنے گا، اور پھر اتنا خوبصورت معاشرہ بنے گا لوگ کشمیر کی خوبصورتی بھول جائیں گے، اس خوبصورت انسانی معاشرے کو دیکھنے آئیں گے۔ 100% نہیں، اگر 10% اس نقشے اور اس ڈیزائننگ کے مطابق ہم زندگی گزارے جو ہم سب کی معاشرتی اور سوشل لائف کے لیے اہل بیت نے ڈیزائننگ کی ہے، جو نقشہ کھینچا ہماری معاشرتی اور سوشل لائف کا، اگر اس کے 10% پر ہم کیا عمل کریں تو لوگ دنیا کی خوبصورت جگہوں کو دیکھنا بھول جائیں گے، ان جھوپڑیوں میں رہنے والے ان خوبصورت عمل کرنے والوں کو دیکھنے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں لوگ خوبصورت جگہوں کو دیکھنے سے زیادہ خوبصورت کرداروں کو دیکھنے کے پیاسے ہیں۔ خوبصورت جگہوں کو دیکھنے سے زیادہ خوبصورت کردار جہاں پائے جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے پیاسے ہیں۔ ایک شیعہ بھی اس کا پیاسا ہے، ایک سنی بھی اس کا پیاسا ہے، ایک ہندو بھی اس کا پیاسا ہے، اس لیے کہ سب لوگ منافقت اور ہیپوکریسی سے بہت تنگ آ چکے ہیں، سب لوگ نقلی انسانوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ مارکیٹ نقلی چیزوں سے ہی نہیں، نقلی انسانوں سے بھری پڑی ہے، جو دکھتے کچھ ہے اور ہوتے کچھ ہے، جو دکھتے کچھ ہے ہوتے کچھ ہے، تنگ آ چکے ہیں۔ بقول مولانا رومی کے دے شیر ہمیں گشت و باچرا گرد شہر از دید و جد ملولم انسانم آرزو، گفت یا میں نے شود گشتیں ماں، گفتان کی یا میں نے شود ہمانم آرزو۔ مولانا رومی کا ایک شعر ہے کہ ایک دن ایک صاحب، ایک بزرگ انسان ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے بھوپال کے گلی کوچوں میں پھر رہا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا، چاچا یہ چراغ لے کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میں انسان نما درندوں سے تنگ آ چکا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے مولانا رومی سے کہا کہ یا میں نے شود گشتیں ماں، مولانا صاحب، مولانا رومی واپس گھر چلے جاؤ، آپ سے پہلے ہم بھی انسان ڈھونڈ کر تھک گئے لیکن ہمیں وہ انسان نہیں ملا۔ مولانا رومی ان سے کہتے ہیں آن کی یا میں نے شود ہمارا آرزو، لیکن لوگوں مجھے انسان ڈھونڈ کے نکالنا ہے، اس لیے کہ میرے دل میں انسان دیکھنے کی بڑی آرزو ہے۔ اور آج ہر گھر میں انسان کی آرزو، ایک بیوی جب اس کی شادی ہوتی ہے، پھر جب ریلیشن جو وہ شوہر دکھتا تھا، جب وہ واٹس ایپ پر میسج کرتا تھا صدقے جاؤ، پھر جب شادی ہوتی ہے پھر 2 منٹ چائے کا کپ پہنچنے میں لیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ جو انسان دکھتا ہے وہ تو جنگل کے درندوں کی طرح غصہ کرتا ہے، اور پھر وہ کسی آدم کی اولاد کی بیٹی کہتی ہے ارے مجھے بزنس مین نہیں انسان کی آرزو تھی۔
مجھے انسان کی آرزو، ہر جگہ انسان کی آرزو. ماں باپ بچے کو کالج بھیجا، بچے کو یونیورسٹی بھیجا، پھر بنگلور میں، بمبئی میں، کیا باہر کنٹری میں اس کو جاب ملا، اور پہلے صبح و شام ماں سے کہتا تھا ماں دعا کیجئے مجھے کام ملے، مجھے جاب ملے، ماں میں آپ کو کربلا بھیجوں گا، ماں میں آپ کو نجف بھیجوں گا، ماں سب سے پہلے جو مجھے سیلری ملے گی میں آپ کو عمرہ کراؤں گا، میں آپ کو حج کراؤں گا. سیلری ملی، پہلے مہینے میں 5-10 روپیہ ماں کو دیا، پھر جب ماں کی محبت کے مقابلے میں پیسے کی محبت بڑھ گئی، پھر جب ماں کال کرتی تھی بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یہ بیٹا بہانوں پر بہانے بناتا تھا، 10 روپے بھی نہیں دیتا تھا. پھر وہ ماں بھی کہتی ہے انسان ہمارزو، مجھے ہائی ایجوکیٹڈ بچے کی نہیں بلکہ مجھے انسان ایسے بچے کی آرزو جو کچھ نہ ہو، پڑھا لکھا بھی نہ ہو، لیکن انسان جیسے بچے کی آرزو، جو ہر چیز سے پہلے ماں باپ کی تمناؤں اور آرزوؤں کو کیا ترجیح دینے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہے. ہر جگہ یہ آرزو، ہر جگہ یہ آرزو. ہم کسی مولوی صاحب کے پاس پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پھر جب اس مولوی صاحب مجھ جیسے حقیر طالب کی جب اس کی زندگی کا تضاد نظر آتا ہے، ہم سوچتے تھے ارے مجلس پڑھی مولانا نے کتنی اچھی پڑھی ہے، میں اس کے پیچھے جاؤں گا شاید میری زندگی کے 2 مسئلے حل ہو جائیں گے. کافی دنوں سے ایک عالم بعمل کی تمنا تھی، پھر 2 مہینے اس کے ساتھ گزرنے کے بعد، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اپنے حقیر طالب کی بات کہہ رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد پتہ چلتا تھا ارے یہ مولانا جو منبر پر کہتے تو یہ تو زندگی میں اس سے اتنا ہی دور ہے جتنا زمین اور آسمان کی دوری ہے. انسان عارض. تو مولا ابن خنیس نے سوال کیا کتنے واجب ہیں، کتنی ذمہ داریاں ایک مومن کے دوسرے مومن پر؟ مولا نے فرمایا مولا 7 واجب حق ہے، 7 واجب ریسپانسبلٹی ہے، 7 واجب رائٹ ہے ایک شیعہ کے دوسری شیعہ پر. مولا ایسا خیال نہ کرنا یہ ایسے ہی رائٹس ہے کسی کی زبان سے نکلے، ما من ہن الا ما. مولا یہ 7 واجب، 7 ذمہ داریاں ہر مومن کے اوپر واجب ہے اپنے مومن بھائی کے. اگر کوئی بھی ان 7 ذمہ داریوں میں کسی ایک کو چھوڑے، مولا خدا کا کوئی حق نہیں ہے ایسے لوگوں کے نیک اعمال کا ان کو ثواب دے. مولا نے جب سنا مولا کہتے ہیں کہ ایک مومن کے اوپر 7 واجب ذمہ داریاں، 7 رائٹس ہے، 7 حق ہے، 7 ریسپانسبلٹی ہے، تو مولا نے کہا مولا ذرا بتائیے وہ 7 ذمہ داریاں کیا ہیں تاکہ میں آج سے ان ذمہ داریوں پر عمل کرنا شروع کروں. تو مولا نے تھوڑا جواب دینے میں احتیاط کیا. مولا نے پتا ہے کیا کہا؟ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. جب اللہ نے سنا کہ 7 واجب ذمہ داریاں مومن کے اوپر، جو آپ کے رائٹ سائڈ میں اس کی 7 ذمہ داری، جو آپ کے لیفٹ سائڈ میں اس کی 7 ذمہ داری، جو آپ کے آگے اس کی 7 ذمہ داری، جو آپ کے پیچھے وہ آپ کی ذمہ داریاں، جو آپ کے مکان کے اوپر ہے تو اس کی 7 ذمہ داری، جو آپ کی جھونپڑی میں رہتا ہے وہ اس کی ذمہ داریاں، جو بڑا بزنس ہے اس کی 7 ذمہ داریاں، جس کے ساتھ بتائے کوئی رشتہ نہیں، بلائے وہ امامت کا رشتہ، عزاداری کا رشتہ ہے، اس کی 7 ذمہ داریاں. جب کہا مولا ذرا مجھے سنائیے جو التفدا کا وما ہیا، مولا میری جان آپ پر قربان، ذرا وہ سنائیے وہ 7 ذمہ داریاں کیا ہیں. سنیے میری بہت ساری باتوں سے آپ ناراض ہوئے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں مولا کی اس بات سے پتہ چلتا ہے اہل بیت کے سینے میں کیا ڈر تھا. مولا نے کہا، اللہ نے کہا جو التفدا کا وما ہی، مولا ذرا وہ 7 ذمہ داریاں بتائیے میری جان آپ پر فدا. قال یا مولا انی علیک شفیق. مولا مجھے وہ 7 ذمہ داریاں گنانے سے ڈر لگتا ہے. مجھے 7 ذمہ داریاں گنانے سے ڈر لگتا ہے. مولا ڈر کس لیے؟ اخاف ان تزیہ ولا تحفظ. مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے تم ان باتوں کو سننے کے بعد ضائع کرو اور ان کی حفاظت نہ کر سکو. پھر سنیے وَتَعْلَمَ وَلَا تَعْمَلْ. مولا مجھے خوف ہے اس بات کا تمہیں
ان 7 چیزوں کی انفارمیشن ملے، ان 7 چیزوں کا علم ہو جائے، لیکن ڈر لگ رہا ہے جن چیزوں کا تمہیں علم ہو جائے ان پر تم عمل نہ کر سکو۔ انہیں اس وقت بھی امام جعفر صادق کو اپنے پیروکاروں کا جو خوف تھا وہ جاننے کا خوف نہیں تھا، وہ عمل نہ کرنے کا خوف تھا۔ اس لیے کہ جو چیز نجات کا سبب بنتی ہے، نجات کے لیے انسان کو جتنی ضرورت نالج کی ہے اس سے 1000 گنا ضرورت عمل کرنے کی ہے۔ جو نالج عمل میں نہ آئے اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو نالج عمل میں نہ آئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کی بیماری کے لیے بہترین، ڈاکٹر نے آپ کی بیماری کے لیے بہترین نسخہ لکھا ہے۔ اس نسخے کو تاک پر رکھنے کے بعد صبح شام اس کو آپ چومتے رہے۔ اس نسخے کو آپ چومتے رہے اور اپنی آنکھوں کے ساتھ مس کرتے رہے اور اس نسخے کو بوسہ دیتے رہے، صبح شام اس کی نگاہ اس پر دوڑاتے رہے، لیکن کبھی بھی اس نسخے کے مطابق اپنی دوائی استعمال نہ کرے۔ یہ نسخہ تب کارگر ہے جب اس کے مطابق آپ دوائی لیں گے تب آپ کی بیماریوں کو شفا ملے گی۔ اس کو چومنے سے، اس کو دیکھنے سے، اس کو تان پر رکھنے سے آپ کی بیماریوں کو شفا نہیں ملے گی۔ آپ نے خوب نعرے حیدری لگایا اہل بیت کے فضائل سن کر، لیکن بافضیلت بننے کی 0% بھی کوشش نہیں کی۔ فضائل سننے کے بعد اگر آپ نے بافضیلت بننے کی کوئی کوشش نہیں کی، یہ وہی نسخہ ہے جس کو آپ ڈھونڈتے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ اتنے کریکٹر لیس ہیں، ان بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے لوگوں سے تو ماں باپ سنبھلے نہیں جاتے ہیں، اس لیے ان ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنائے جاتے ہیں، وہ بوڑھے باپ ان گھروں میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ جنریشن پڑھی لکھی جنریشن، ایجوکیٹڈ جنریشن اپنی زندگی کی عیاشی میں مصروف ہے۔ ایک کمیونٹی، ایک کوالٹی کی کمیونٹی بڑی بلڈنگوں سے نہیں بڑے کیریکٹر سے کیا پہچانی جاتی ہے۔ اور بڑا کیریکٹر کس کیریکٹر کا نام ہے؟ بڑا کیریکٹر اس کیریکٹر کا نام ہے جس کیریکٹر کی ڈیزائننگ فاطمہ الزہرا کے لال امام جعفر صادق نے کی۔ آپ کہیں گے ارے مولانا آپ تو ایسا بتا رہے ہیں، کہانیاں بتا رہے ہیں، کہاں یہ آج 4G 5G زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں یہ پاسبل ہے؟ اب اتنے مصروف لوگ کیسے یہ پاسبل ہے کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے، انسان جو اپنے لیے ناپسند کرے دوسروں کے لیے بھی وہی ناپسند کرے؟ ارے مولانا آج اس ٹائٹ شیڈول میں جب انسان کو اپنی زندگی کی فکر ہے کہاں ممکن ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے اس زمانے میں بھی ایسے کریکٹر، ایسے کرداروں کی تربیت کی تھی، اور آج بھی اہل بیت کی سیرت اور تعلیمات کے سائے میں ایسے انسان روئی زمین پر پیدا اور پائے جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ سے نارمل لائف میں اس طرح کے اصولوں پر کیا زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے تعلیمات کے سائے میں اور اہل بیت کے غلاموں نے میدان جنگ میں بھی اسی طرح کی زندگی بسر کی۔ کہاں؟ شیخ سلیمان کا آپ نے نام سنا ہوگا، میں اکثر ان کی ریفرنس دیتا ہوں۔
शहीद कासिम सुलेमानी, जो फकत बड़े क्या कहते हैं सोल्जर ही नहीं थे, वो मैदानी जंगी के सोल्जर ही नहीं थे, वो मैदानी अमल के बड़े सोल्जर थे। उनको फकत जंगी स्ट्रैटेजी और दाइश जैसे दरिंदों को कुचलना और उनको नाबूद करना, उनके साथ फाइट करना नहीं आता था, उनको अपने नफ्स और अपने शैतानी जज्बात के साथ फाइट करना भी आता था। वो फकत छोटे जहाज में कामयाब नहीं था। छोटा जहाज कौन है? दाइश जैसे दरिंदों को कुचलना। बड़ा जहाज कौन है? अंदर के शैतान को कुचलना। हमारे यहाँ पैगंबर मैदानी जंग से आ रहे थे तो पैगंबर ने कहा मरहबन भी कौमी कज़ब अल जहाद अल असगर, मुबारक हो उस जवान पर, उन जवान पर जिन्होंने छोटा जहाज किया। तो वो आग बबूल हो गया, अरे हमने इतने जालिमों का गला घोटा, हमने छोटा काम किया। पैगंबर ने कहा हाँ छोटा जहाज किया। कहा फिर बड़ा जहाज क्या है? कहा अपने अंदर के दुश्मन को कुचलना बड़ा जहाज है। शहीद कासिम सुलेमानी के ड्राइवर का कहना, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। कहा कभी कभी तेहरान की गलियों में, तेहरान के बड़े बड़े सड़कों पर, तेहरान के चौराहों पर ट्रैफिक जाम में जब हम फंस जाते थे तो पीछे आलम इस्लाम की क्या फर्स्ट तो नहीं बल्कि सेकंड हम कह सकते हैं, जो सबसे वांटेड मतलूब दुश्मनाने इस्लाम को जिसको साए की तरह पीछे चलते थे, है ना, जो मोस्ट वांटेड थी दुश्मनानी इस्लाम के लिए, वो कौन शख्सियत थी? शहीद कासिम सुलेमानी। इसी तरह का इमाम बारह शहीद कासिम सुलेमानी ने, जो उनका अपना आबाई घर है, पता नहीं इस इमाम बारगाह का नाम क्या है, शहीद कासिम सुलेमानी ने अपने आबाई घर को वक्फ किया था और उसका नाम हुसैनिया अज़्ज़हरा, अज़्ज़हरा इमाम बारगाह का था, है ना। जिनको पता है इस घर की वैल्यू क्या। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए वाकफ करते हैं, कुछ लोग ज़हरा के औलाद के लिए वाकफ करते हैं, है ना। जो लोग अपने बच्चों के लिए वाकफ करते हैं उनको बच्चे दुनिया ही में उस घर से बाहर निकालते हैं, है ना। लेकिन जो औलाद ज़हरा के लिए वाकफ करते हैं ना, ज़हरा इसी दुनिया में उनका हाथ बढ़ाती है। अगर मुझे मौका मिला मैं आपको बात बताऊंगा कासिम सुलेमानी जैसे लोगों को इसी दुनिया में बीबी ज़हरा की कितनी इनायतें मिली थी, मैं बयान करूं। हमें इन छोटे छोटे तागे जो हम बांधते हैं ना, उन पर यकीन है, अहले बैत की इनायतों पर यकीन नहीं है। हमारे गली कोच में जो तावीज़ वगैरह जो इस तरह के करतब करने वाले लोग हैं ना, हम इनके सामने ऐसे झुकते हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बिजनेसमैन, अरे हम समझते हैं यही कायनात की ताकत इन्हीं के हाथ में है। भाई खुदा ने कायनात का निजाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया है। अरे उस फकीर, उस तावीज़ बनाने वाले, वो तो अपनी बिगड़ी क्या ठीक नहीं कर पा रहा, आपकी बिगड़ी को कैसे बना सकता है? अगर वो अपनी बिगड़ी ठीक कर सकता था तो वो इस मैदान में न आता। जो जिनके हाथ में खुदा ने ये दुनिया का निजाम दिया है, हम उनके सामने झुकते भी नहीं। और सुलेमानी को देखो, जब वो अहले बैत के साथ तवस्सुल करते थे, कैसे उसके आंखों से आंसू निकलते। जब वो दुआई तवस्सुल पढ़ते थे, लगता ही नहीं था ये सुलेमानी है, इसलिए कि सुलेमानी सोल्जर था, फौजी था, संदिल होता था, लेकिन ऐसे ज़ार होता था। इस ड्राइवर का कहना तेहरान के चौराहे में बिजी लाइफ है और वो भी ना, पीछे वो आदमी जो इतना वांटेड है, जो इतना मतलूब है, दुश्मनों ने जो उनका आबाई दर बनाया था, उस आबाई दर के इर्द गिर्द सारे मकान दुश्मनाने इस्लाम ने, इसराइल ने खरीदे थे और उसके नीचे सुरंगें बनाई थी। क्या उसको खोदा था और नीचे से उस घर में अय्याम फातिमिया में ब्लास्ट करना चाहते थे। कासिम सुलेमानी को अज़ादारों के साथ शहीद करना चाहते थे, लेकिन उनका वो मंसूबा पहले फेल हो गया। लेकिन इनके ड्राइवर का कहना है, जब चौराहे पर हम खड़े होते थे, फिर मैं कभी कभी जब आगे जो गाड़ियां होती थी, मैं बार बार हॉर्न बजाता था कि आगे रास्ता दो, रास्ता दो।
بار بار جب ہارن بجاتے تھے نا، کیوں؟ ارے میرے پیچھے کوئی منسٹر ہے نا. جب ہمارے ہاں کسی منسٹر کے بہت بڑے چمچے کو گزرنا ہوتا ہے تو لوگوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. اور جب منسٹر کا گزرنا تو 3 دن پہلے راستہ کیا جام ہوتا ہے. اب سلیمانی ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، ایران کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اس ڈرائیور کا کہنا، جب میں ہارن بجاتا تھا سلیمانی پیچھے میری کمر تھپتھپاتے تھے، حاجی کیوں یہ ہارن بجاتے ہو؟ ارے حاجی، ارے آپ کی سپورٹی کا مسئلہ. کہا مگر تمہاری گاڑی میں کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے؟ جس سے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ویسے ہی آگے پیچھے گاڑی میں بیٹھا ہوا انسان ہے. جیسے لوگ آگے کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ویسا ہی انسان تمہاری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی بادشاہ نہیں بیٹھا ہوا ہے. تم بار بار ہارن بجا کر لوگوں کی زندگی میں خلل اور ڈسٹرب کر رہے ہو. آپ نہیں، میں مولانا، میں طالب علم جب مجلس میں آؤں تو اگر مجھے کسی نے جگہ نہیں دی تو پوری مجلس کو اندر ہی بددعا دیتا ہوں. ارے کتنے بے ادب لوگ ہیں، میں کشمیر سے آیا ہوا تھا اور کسی نے کیا جگہ بھی نہیں دیا، ہے نا؟ ان ڈرائیور کا کہنا کہ وہ مجھے ڈانٹتے تھے، ہارن مت بجاؤ، لوگوں کی زندگی میں خلل مت ڈالو، لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب مت کرو. تمہاری گاڑی میں بادشاہ نہیں ہے، علی کا غلام ہے. جیسے وہ آگے والے علی کے غلام ہے، ایسے ہی تمہاری گاڑی میں علی کا ایک غلام بیٹھا ہوا، کوئی بادشاہ نہیں بیٹھا ہوا. اور جو لوگ جھکنا جانتے ہیں اہل بیت، ایسے لوگوں کو بہت اوپر اور بہت بلند اٹھاتے ہیں. جو اکڑ کے چلتے ہیں، خدا اسی دنیا میں ان کو جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں سے نیچے گرا دیتا ہے. اور جن کا جھکنا آتا ہے، جن کو جھکنا آتا ہے، ایسے لوگوں کو اہل بیت بہت بڑا مقام عطا کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں احبب لغیرک ما تحب لنفسک. پہلی ریسپانسبلٹی ایک شیعہ کی یہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے شیعہ بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی اپنے شیعہ بھائی کے لیے ناپسند کرے. جس طرح کا بیہیویئر اپنے لیے پسند کرے اسی طرح کا بیہیویئر دوسروں کے لیے پسند کرے. سمپل سی کال ہے، سمپل سا مسئلہ ہے. ہم نے کسی کو فون کیا، اس نے ایک مرتبہ ریسیو نہیں کیا، دوسری مرتبہ ریسیو نہیں کیا، تیسری مرتبہ ریسیو نہیں کیا، فوراً ہم فون رکھتے ہیں، 2-4 گالیاں دے کر، ارے بدتمیز انسان، مجھے تو پتا تھا یہ دھوکہ دے گا، ہے نا، مجھے تو پتا تھا دھوکہ دے گا. پھر کچن میں گیا، بیوی نے دیکھا موڈ آف ہے. کیوں آپ کا موڈ آف کیوں ہوا؟ ارے پتا تھا وہ فلانی جو ہمارے گھر آتا تھا، چائے پیتا تھا، پتا نہیں ادھر کی باتیں کرتا تھا. میں 3 بار جو فون کر رہا ہوں ایک مشکل کے حل کرنا نہیں اٹھایا. بھائی جب آپ یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں کہ ایک انسان کال کرے ریسیو نہ کرے تو آپ دوسروں کے لیے بھی یہ ناپسند کرے. اگر کسی نے آپ کو کال کیا رات کے 2 بجے ریسیو کیجیے، ہو سکتا آپ کے سامنے کوئی مشکل ہو، آپ کے ہاتھ میں وہ مشکل حل ہو جائے. ہماری زندگی تضادات سے بھری ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہم سب کو کربلا جیسی درسگاہ میں سنجیدگی کے ساتھ حاضر ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے کربلا سے زیادہ بہتر کوئی درسگاہ نہیں. کربلا اور اس حرش اعظم میں انسان کو بدلنے کی اتنی کیپیسٹی ہے. کسی حوزہ علمیہ میں، کسی کالج اور یونیورسٹی میں انسان کو بدلنے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کربلا کی گٹی میں پاک شہیدوں کا خون ہے. اس لیے کہ اس کربلا کی گٹی میں تشنہ لب شہیدوں کا خون. اس لیے کہ اس کربلا کی خمیر میں تاثیر لوگوں کا خون جگر چھپا ہوا ہے. اس لیے کہ اس کربلا ذکر حسین علیہ السلام میں زینب ام کلثوم کا خون جگر چھپا ہوا ہے. اس لیے اس کربلا میں، اس عزاداری میں حسین کے
کا آنسو کا اثر چھپا، زمانے والے اس ذکر کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ اس کی خمیر میں مظلوموں کے آنسو چھپے، اس لیے کہ اس ذکر میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کے آنسو چھپے، اس لیے کہ اس یاد میں حسین علیہ السلام کے ننھے بچے، ننھے معصوموں کے آنسو چھپے ہوئے۔ ہماری بدامانیوں کے باوجود کربلا روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے، ذکر حسین عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا رول نہیں ہے، حسین اور حسین یہ بچوں کے آنسو کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے آنسو آئے حسین علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے، حسین علیہ السلام کے اہل حرم اور حسین علیہ السلام کے بچوں نے اجرکم علی اللہ۔ کربلا میں کچھ مرحلے بہت سخت تھے حسین کے لیے بھی اور اہل حرم کے لیے، انہیں سخت ترین مرحلوں میں سے وہ مرحلہ بہت سخت تھا جب اہل حرم کے کانوں سے حسین علیہ السلام کے آخری سلام کی آواز گونجی۔ زینب کے لیے سخت مرحلہ تھا جب زینب نے بھائی کی الوداع کی آواز سنی۔ ام کلثوم کے لیے سخت مرحلہ تھا جب ام کلثوم نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے الوداع کے جملے سنے۔ حسین کی بیٹی سکینہ کے لیے اس وقت قیامت ٹوٹ گئی جب سکینہ نے یہ سنا بابا الوداع کرنے کے لیے آئے۔ جب مولا حسین نے میدان کربلا میں دیکھا میں تنہا رہ گیا، سارے وفادار میدان کربلا میں سوئے ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین نے جب مقتل میں جانے کا ارادہ کیا، اہل حرم سے رخصت لینے کے لیے آئے، آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا سمیہ یا فاطمہ علیکم منی السلام۔ بہن زینب بھائی کا آخری سلام قبول کرو، بہن ام کلثوم بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ میری پیاری سکینہ اب بابا کو اجازت دے، بابا کا آخری دیدار کرو۔ اجرکم علی اللہ۔ جب حسین کی بہنوں نے، جب حسین کی بیٹیوں نے سنا، سکینہ آگے بڑھی اور بابا سے کہنے لگی اللہ اکبر، حسین کی قربانیاں استسلمت للموت ابدا۔ بابا اب آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں بابا۔ بھائی حسین کی غربت، حسین کے بچوں کی غربت۔ مولا حسین سکینہ سے کہتے بیٹی سکینہ، جس کا کوئی نہ بچا وہ موت کے سامنے تسلیم ہونے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ بیٹی سکینہ عزادارو، جب مولا نے یہ کہا، سکینہ نے ایک جملہ کہا، مولا حسین کے سینے پر اس وقت بہت ٹوٹ گئے ہوگے، ردنا الی مدینۃ جدنا۔ بابا اب جب آپ مرنے کے لیے جا رہے، بابا پہلے ہمیں جد اپنے جد کے مدینے کو چھوڑ کے آئے بابا، پہلے ہمیں مدینہ چھوڑ کے آئے بابا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سن کر حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل کی طرف جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا زلجنا کے ساتھ بات کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ نیچے دیکھا تو دیکھا نازنین سکینہ زلجنا کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ بابا کے بابا گھوڑے بابا کو بدلے گا
ابھی تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا سنجنا میرا بیٹا گیا واپس نہیں آیا سنجنا میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا حضرت مولا حسین سنجنا سے نیچے اترے سکینہ کو گلے سے لگایا ایک جملہ تو اللہ اکبر یہاں سے اپنا ہوا ہوگا حسین کی قربانیوں کا حسین علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں دی ایک جملہ کہا مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا لا توڑے کی قلبی میں بھی گیا سکے گا تو یہ آسمت نہ سکی گا تمہارے ان آنسوؤں سے میرے دل میں آگ لگتی ہے سکینہ تیرا جگر جلتا ہے سکینہ پتہ ہے کیوں اس لیے کہ حسین علیہ السلام کو سکینہ سے بڑی پیار تھی بڑا محبت سکینہ کو تسلی دینے کے بعد مولا حسین منتم کی طرف گئے مولا حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے زہرا کے لال جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب حسین گھوڑے سے گرے آواز بلند ہوئی الا تقتل الحسین بکربلا الا تقتل الحسین بکربلا مولا حسین کا یہ وفادار گھوڑا آگے بڑھا خون حسین سے اپنے آپ کو تھوڑا رنگین کیا اور مقتل سے اہل حرم کو حسین کی شہادت کا پیغام دینے کے لیے اہل حرم کی طرف آیا عزاداروں جب حرم کے قریب اہل حرم کے قریب جب خیمے کے قریب یہ سنجنا پہنچا خیمے سے پتہ ہے کون پہلے نکلا خیمے سے ایک بیٹی نکلی سنجنا کے سامنے کھڑی ہوئی ایک سوال کیا کہا یا جواد ابھی بابا کے وفادار گھوڑے جب میرے بابا کو لے کے جا رہا تھا پتا تھا میرا بابا کتنا پیاسا تھا سنجنا جب میرے بابا کو لے کے جا رہا تھا جانتا تھا میرا بابا کتنا بہتر تھا میرے بابا کے ہاتھ کتنے کچھ کھو چکے تھے جہاں سے میرے بابا کا کیا حال بنایا تھا سنجنا بس اتنا پتا مرنے سے پہلے میرے بابا کو ایک قطرہ پانی پلایا غریبوں نے حالت کرتے میرے بابا کو شہید کیا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رزق قضائه وتسليما لأمره پانے والے اس مجلس کے ثواب کے صدقے ہم سب کے مرحومین کو کر و جنت نصیب فرما پانے والے اس مجلس کے ثواب کے صدقے اس ماں کو جس ماں نے ولادت کے موقع پر ہم سب کی زبان پر قربت کربلا لگ کر ہم سب کو حسینی اور کربلائی بنا پانے والے ایسی ماں کو مادر حسین فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما پانے والے وہ شفیق باپ جو انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر فرش اعضا پر لاتا تھا اور فرش اعضا پر آنے کے آبا کو اتوار سکھائے پانے والے اگر ایسا باپ قبر میں سو رہا ہو پانے والے ہم سب کو مولا حسین کے ساتھ کی شفاعت نصیب فرما پانے والے جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر آکر اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے یا ان کے قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہوں پانے والے ان سب کو مولا حسین کے ساتھ کی شفاعت نصیب فرما پانے والے جو لوگ ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں مشرق مغرب جنوب شمال میں جو لوگ مولا حسین کی محبت میں مجالس کا انعقاد کرتے ہیں پانے والے ان سب کی محرومی کو کر جنت نصیب فرما پانے والے آرام کے یہ مومن مخلص بے لوز خدمت انجام دینے والے لاکھوں کروڑوں زائروں کی یہ خدمت انجام دینے والے آرام کے مومنین و مومنات پانے والے ان سب کے مرحومین کو کر جنت نصیب فرما تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بانیان مجالس کی مغفرت کے لیے خصوصاً محمود حسین ابن اصغر علی حسن عابد ابن رشید خورشید حسن ظفر حسین رضوی ابن محمود حسین غلام حسین ابن محمود حسین محمد انور ابن محمد حیدر نفیس جہاں بنت محمود حسین امرین فاطمہ بنت ذاکر حسین قمر جہاں بنت راحت حسین شاہ جہاں بنت راحت حسین ان سب کی مغفرت بلندی درجات کے لیے محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو آپ سب کے مرحومین کے ہم سب کے مرحومین کو شامل ہونے کے لیے سورہ حمد و سورہ قل ہولاد کی تلاوت کرو ان کی روح کو بخش دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلند آواز میں صلوات پڑھیے